السلام علیکم ناظرین، کرش عثمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب جنگل سے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر یعنی شہر میں سعادت خاتون الوفیرا کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا پیاری۔ جواباً الوفیرا کہتی ہے، میں سمجھی نہیں۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے، میں نے محسوس کیا کہ تم نے ایک خواب دیکھا، لیکن مجھے تمہارا خواب حقیقت بنتا ہوا نہیں دکھ رہا۔ یہ لوگ تمہیں بہت پریشان کریں گے الوفیرا، یہ تمہاری قیمت نہیں سمجھ رہی۔ اس پر الوفیرا کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو میں سوچتی ہوں آپ دیکھ رہی ہیں سعادت خاتون۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے، میں آخرکار ایک ماں ہوں اور مائیں بچوں کی آنکھیں پڑھ لیتی۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا بیٹی کی طرح پیار دیا، اب میری بہو بن جاؤ۔ یہ سن کر وہاں پہنچنے والی بالا خاتون اور ملون خاتون چونک جاتی ہیں۔ پھر ملون خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں، خیریت ہے سعادت خاتون، ہم نے کیا ٹھیک سنا؟ تو سعادت خاتون کہتی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ الوفیرا سے بہتر دلہن کون ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں علاؤالدین سپاہیوں اور فاطمہ کے ساتھ وہاں آتا ہے اور فاطمہ نے ایک چھوٹا پنجرا اٹھایا ہوتا ہے۔ علاؤالدین کو اس طرح سے دیکھ کر بالا خاتون پوچھتی ہے، کیا ہوا بیٹا؟ جواباً علاؤالدین کہتا ہے، ہمیں محل میں غدار مل گیا ہے والدہ۔ ملون خاتون پوچھتی ہیں، کون ہے وہ؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے، الوفیرا۔ یہ سنتے ساتھ ہی الوفیرا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور سب ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ فاطمہ پنجرا دکھاتے ہوئے کہتی ہے، یہ رہا ثبوت، ہمیں یہ اس کے کمرے سے ملا۔ جواباً الوفیرا کہتی ہے، فاطمہ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں نے ایسا کیا؟ پھر سعادت خاتون کہتی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ الوفیرا ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ملون خاتون الوفیرا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتی ہے، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تو الوفیرا ڈرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی علاؤالدین کے حکم پر خواتین اسے گرفتار کر لیتی ہیں اور علاؤالدین کہتا ہے، الوفیرا اور اس کی مدد کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی، سب کو زندان لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین الوفیرا کو لے جانے لگتی ہیں تو الوفیرا کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ملون خاتون، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں ایسا کروں گی؟ مگر خواتین اسے وہاں سے لے جاتی ہیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے بھی یقین ہے کہ الوفیرا اورحان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ملون یہ کیسے نہیں جانتی؟ تو گونچا کہتی ہے، واضح طور پر یہ کوئی چال چل رہے ہیں۔ یہ سن کر سعادت خاتون جیرکتائی سے کہتی ہے، جیرکتائی بھی سپاہی تیار کریں، یعقوب بے نے ٹھیک کہا تھا، یہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں گے۔ ادھر خواتین الوفیرا کو لے جا رہی ہوتی ہیں تو الوفیرا کہتی ہے، آپ لوگ غلطی کر رہے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ پنجرا کہاں سے آیا۔ فاطمہ ایک بار میری بات تو سن لو، میں اورحان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ پنجرا میرا نہیں ہے۔ تو پیچھے آنے والی ملون خاتون کہتی ہے، الوفیرا ہم جانتے ہیں، ہم نے پنجرا جان بوجھ کر تمہارے کمرے میں رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ اسے کھول دیتی ہے اور الوفیرا پوچھتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ محل سے تمہیں باہر نکالا جائے، یہ واحد راستہ تھا۔ پھر ملون خاتون کہتی ہے، ہم صرف ایسے وقت میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں، عثمان بے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلو وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون الوفیرا کے ساتھ خفیہ راستے سے نکل جاتی ہیں۔ ادھر جیرکتائی سعادت خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، عثمان بے ایسے نہیں رکیں گے، وہ شاید کوئی منصوبہ بندی کریں گے۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے، بیوقوف کہیں کا، وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے میرے بیٹے کو مار دیں گے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس پر گونچا کہتی ہے، اما اگر وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ضرور ان کے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سعادت خاتون رک جاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے، تمہیں کیا ہوا گونچا؟ وجہ واضح ہے، وہ اندھے ہیں، چلو زندان کی طرف چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زندان کے باہر پہنچتے ہیں اور سعادت خاتون سپاہی سے زندان کھولنے کا کہتی ہے۔ جواباً سپاہی کہتا ہے، بالا خاتون نے حکم دیا ہے کہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس پر سعادت خاتون کہتی ہے، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ اس پر سپاہی دروازہ کھولنے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ بالا خاتون آتی ہیں اور سعادت خاتون کو پکارتی ہیں تو وہ کہتی ہے، تم کیا کر رہی ہو بالا؟ یہ میرے بیٹے کی جان کا مسئلہ ہے۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو سعادت خاتون علاؤالدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہارا بیٹا تمہارے پیچھے کھڑا ہے، کافروں کے پاس میرا بیٹا ہے، تخت کا وارث، اب ہم امن میں ہیں، تم امن میں خلل نہ ڈالو۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے، آپ کون سے امن کی بات کر رہی ہیں؟ ان قلعوں کے لیے ہمارے شہداء نے قربانیاں دی ہیں، ہم اگر قلعے دے دیں گے تو روز محشر ان شہداء کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ سن کر سعادت خاتون کہتی ہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں، مگر گونچا انہیں روک دیتی ہے۔ گونچا کی اس حرکت پر سعادت خاتون کہتی ہے، تمہارے بھائی کی جان خطرے میں ہے۔ تو گونچا مجبوراً پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ سعادت خاتون ایک بار پھر کہتی ہے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے تلوار نکالنے لگتی ہے تو بالا خاتون کہتی ہے، ورنہ کیا سعادت خاتون، یہ میرا محل ہے، اپنی تلواریں نیچے کریں، سپاہیوں بہنوں ان سب کو قید کر دو۔ بالا خاتون کو حکم ملنے کی دیر تھی کہ وہ سب ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ ادھر سردار یعقوب کو نور اور سپاہیوں کے ساتھ لفکے قلعے کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ ادھر سعادت خاتون کہتی ہے، اگر میرے بیٹے کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچا تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے، بس میں نے آپ کو اچھی طرح بتایا اور آپ نہیں سمجھی، اب الفاظ ختم، جب تک آپ کا بیٹا یہاں نہیں آتا آپ زندان میں انتظار کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی ان سب کو زندان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ زندان میں بند ہونے کے بعد سعادت خاتون بالا خاتون سے کہتی ہے، بالا میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گی۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے، سعادت خاتون جب آپ کا بیٹا آئے گا تو آپ پرسکون ہو جائیں گے، یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، دعا کریں کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ دوستوں
दूसरी तरफ बेंदर जेरकुतै को लेकर जिंदान के बाहर पहुंचता है। एक बार फिर जिंदान को देखते साथ ही जेरकुतै के कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर बेंदर कहता है, जेरकुतै आपके लिए मुश्किल होगा। जवाबन जेरकुतै कहता है, ये मेरे लिए माजी में भी मुश्किल था। आप में से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। इसे खोलो। बेंदर के जिंदान खोलते साथ ही जेरकुतै उसमें चला जाता है और अपनी आंखें बंद करके उस कैद व बंद को याद करता है जो उसने लेफ्ट के किले में काटी थी। इन ख्यालात के बाद बेंदर जिंदान का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर जेरकुतै पीछे चलता हुआ दरवाजे के साथ जा लगता है और उस पर एक अजीब सा खौफ तारी होता है। ये देखकर बेंदर कहता है, भाई बाहर आ जाओ। तो जेरकुतै कहता है, नहीं मैं नहीं आना चाहता। वक्त पर तो ये रहम नहीं दिखाया, अब भी नहीं चाहिए, मेरी फिक्र छोड़ दो। ये कहते साथ ही वो दरवाजे के साथ लपकते हुए बैठ जाता है और उसे इस तरह से देखते हुए बेंदर जिंदान को ताला लगाने के बजाय उसी तरह छोड़कर चला जाता है। उधर गोंचा कैद होने के बाद अलाउद्दीन से कहती है, तुम गलती कर रहे हो, इससे कैसे छुटकारा पाओगे मदरसे वाले। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं दोबारा से मदरसे वाला हो गया। हाँ ठीक है चालबाज खातून, मैं तुम्हें जिंदान में नहीं डालना चाहता था, लेकिन तुम चालबाज हो, मैं सिर्फ ऐसे ही तुम्हें रोक सकता हूँ। जवाबन गोंचा कहती है, अलाउद्दीन बे अगर मेरे भाई को कुछ हो गया। तो अलाउद्दीन उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझ पर भरोसा रखें, आप देख लेंगे इंशाअल्लाह वो सही सलामत वापस आएंगे। उधर जंगल में उस्मान साहब के सिपाही एक घोड़ा गाड़ी तैयार कर रहे होते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए बुरहान से कहते हैं, बुरहान वो आ रहे हैं, जल्दी तैयारियां मुकम्मल करो। जबकि सिपाही बड़ी तादाद में हथियार घोड़ा गाड़ी में छुपा रहे होते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब बैठकर लकड़ी के साथ एक नक्शा बनाने लग जाते हैं। एक ड्रम में बैठते हुए तुरान कहता है, इससे काम नहीं चलेगा, क्या इससे बेहतर नहीं मिल सकता था गोरबस। तो ड्रम से निकलने वाला गोरबस कहता है, हर एक का काम मुख्तलिफ है भाई, हम इससे किला फतह करेंगे। इसलिए बुरहान उनके पास आकर कहता है, सब्र करो भाई, आप बक्से या ड्रम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका फर्ज मुख्तलिफ है। फिर सिपाही उसे एक लिबास देते हुए कहता है, आप इस बेस में क्यादत करेंगे। लिबास देकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर उस्मान साहब बुरहान के साथ बैठकर नक्शा बनाने लगते हैं। इसी दौरान मलून खातून और लोफेरा के साथ वहाँ पहुँच जाती है और मलून खातून को हौसला देने के बाद उस्मान साहब और लोफेरा से कहते हैं, हमें अब वो सब बताओ जो कैसल के बारे में जानती हो, ये उरहान के लिए बहुत अहम है। जवाबन और लोफेरा एकदम से बैठ जाती है और कहती है, कैसल के 2 बड़े और 3 छोटे दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा यहाँ है और दूसरा यहाँ है। छोटे दरवाजों में से 2 यहाँ है और एक यहाँ है। मुझे लगता है कि हमें इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह करते करते होलोफेरा उन्हें सारा नक्शा समझा देती है। उधर लेफ्ट के किले में आइकुत नक्शा देख रहा होता है तो कोनूर कहता है, तो हम तमाम खुफिया रास्तों के बारे में जानते हैं। हाँ आइकुत। जवाबन आइकुत कहता है, अल्लाह की मदद से। इसलिए हमें सरदार याकूब वहाँ आता है और कहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार की कोनूर। जवाबन कोनूर कहता है, बिल्कुल याकूब भी, ये सिर्फ वही तदबीर है जो आपने देखी है। हमारा वास्ता बहुत से काफिरों से पड़ा है, हमें मजबूत होना चाहिए इंशाअल्लाह। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, मैं रात होने तक आराम करूंगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। वो कमीने किले और हिसार लेने आएंगे और हमारे बेटे वापस करेंगे। ये कहते साथ ही सरदार याकूब चला जाता है। उसके जाने के बाद कोनूर आइकुत से कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो और होशियार रहो, एक और काम करो, लेकिन वैसे ही करना जैसे मैं कहूँ। पहले ईसाई फौजी का लिबास लाओ। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।